السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اسلام آباد میں ہونے والی ساری کوششیں ہو گئی ہیں ناکام۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ استعفیٰ پہلے آتا ہے یا نوٹیفیکیشن، بلکہ لوگوں نے تو اب سٹا لگانا شروع کر دیا ہے کہ پہلے کیا آئے گا، استعفیٰ یا نوٹیفیکیشن۔ پہلے تو سنجیدہ بحث تھی، سنجیدہ بحث کے ساتھ ساتھ یہ مذاق میں بحث چلی گئی، اور مذاق میں کے بعد اب یہ سٹے بازی سٹائل میں کہ لگا شرط پہلے استعفیٰ آتا ہے یا پہلے نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ اب لوگ اس کو ذرا اس سے انٹرٹین ہو رہے ہیں، اس سے تفریح لے رہے ہیں۔ پاکستان کی جو صورتحال وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پیدا کی ہوئی ہے، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ابھی 1 ہفتہ لگے گا۔ کل جمعے کو انہوں نے بات کی تھی، اور جمعے کو انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ جمعے تک نوٹیفیکیشن آئے گا DGISI کا، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملات سارے طے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے سارا بتا دیا ہے کہ معاملات طے ہیں سارا، اور حالات کنٹرول میں ہیں، حالات بہتر ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاملات طے ہیں تو ہیجان کی سی کیفیت کیوں ہے؟ اگر معاملات طے ہیں تو وزیر پھر اتنا محتاط خاموش، یعنی شیخ رشید صاحب جیسے بندے کہ مجھے سارا پتہ ہے لیکن بتائیں گے عمران خان صاحب خود۔ تو بھئی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ تو بریکنگ نیوز ہے، وہ بذات خود چلتا پھرتا ایک ٹی وی ہے، بلکہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب پاکستان میں میڈیا نہیں تھا۔ ہم اپنے جوانی اور بچپن کے دور کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ہے نا، یہ پوری ٹیکنالوجی تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے ٹیکنالوجی نے۔ BBC سننے والی نسل ہیں ہم، BBC پہ خبریں سنا کرتے تھے سیربین، اور PTV کا خبرنامہ ہوتا تھا، PTV کا خبرنامہ ہوتا تھا سرکاری، اور سیربین میں ذرا اپوزیشن کی خبریں، MRD کی تحریک یا اس وقت کی جو صورتحال ہوتی تھی، چاہے پھر نواز شریف کی حکومت یا بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی، تو اپوزیشن کے لانگ مارچ، پروٹیسٹ وغیرہ وہ سارے چلتے تھے BBC پہ۔ تو BBC اتنا مشہور ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک جگہ کی انفارمیشن دوسری جگہ پہنچائے، یا وہ جو ہوتے ہیں نا جن کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی کہ ادھر سے سنی ادھر نکال دی، ادھر بات کی، تو ان ایسے بندوں کا یا ایسے لوگوں کا نام رکھا جاتا تھا BBC ہے، تو بہت بڑا BBC ہے یار، تیرے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی نہیں، یعنی بہت بڑی تو وہ ہے ٹی وی ہے، بہت بڑا تو میڈیا ہے اس وقت۔ تو شیخ رشید صاحب بذات خود ایک بہت بڑے BBC ہیں۔ تو اب شیخ رشید صاحب کے مطلب پیٹ میں بات وہ رکتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ PDM کی تحریک شروع ہوئی تھی، تو اس تحریک کے آغاز پر ہی شیخ رشید صاحب نے ایک خبر لیک کر دی تھی۔ وہ خبر تھی آرمی چیف صاحب کے ساتھ پاکستان کے سیاسی قیادت کا، پارلیمنٹیرینز کی ایک ملاقات تھی گلگت بلتستان کے معاملے پہ، مگر شیخ رشید صاحب نے وہ ظاہر کچھ کنٹرول کیا، مہینہ 1.5-2 مہینے، اور اس کے بعد پھر وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں گولاڑے وانگے پھاٹی مرن۔ وہ ایک ہوتا ہے، وہ پھل ہوتا ہے، ایک جنگلی سا ایک پھل ہوتا ہے، وہ اگتا ہے، اور وہ پھر ایک عمر کے بعد، یعنی ایک وقت کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے، وہ پکے اپنی ٹہنی میں ہی وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کو سندھی میں گولاڑو کہتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا یہاں پہ اردو میں کیا کہتے ہیں، میں نے وہ ریگستانی اور جب پہاڑی علاقوں کا، اور وہ کیا ہوتا ہے بحرانی علاقوں کا، وہ ایک ہے جنگلی پودا ہے، اس سے وہ اگتا ہے گولاڑے وانگے پھاٹی مری۔ شیخ رشید صاحب ورنہ گولاڑے کی طرح پھٹ جاتے اگر نہ بتاتے، تو انہوں نے بتا دی تھی وہ خبر، وہ بات بتا دی تھی کہ یہ راتوں کو آرمی چیف سے ملتے ہیں، اور یہ اپنا اور باتیں کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے تو وہ ان کے اس میں نہیں کوئی بات ٹکتی، ادھر کی بات بھی بتا دیتے، ادھر کی بتا دیتے۔ لیکن اس معاملے میں اگر شیخ رشید صاحب اتنے محتاط ہیں تو پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل اپنے کابینہ کے پرسوں کابینہ کے اجلاس میں کہا تھا، اپنا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، اور منگل کو کابینہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، میں نے سارا ٹھیک کر دیا ہوا ہے، سب میں نے بہتر کر دیا ہوا ہے۔ وہ مجھے پھر ایک یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں وہ فلم کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ فلم ہے اکشے کمار کی، اور وہ جانی لیور صاحب ہے اس میں وہ ٹھیک کرتا ہے، وہ روڈ رولر جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو ملتا ہے میونسپل کمیٹی سے، وہ ٹھیکیدار ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ میونسپل کمیٹی سے اس کو مل جاتا ہے روڈ رولر نا، کلیم میں پیسے نہیں دیتے تو میونسپل کمیٹی سے وہ لے لیتا ہے، تو روڈ رولر چلتا نہیں ہے، تو جانی لیور کو جو ہے وہ لے آتا ہے اس کا اسسٹنٹ ٹھیکیدار کا ٹھیک کروانے، وہ پورا روڈ رولر کھول لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے ابھی اس کو کچھ کرو، وہ کہتا ہے ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، پھر کہتا ہے اکشے کمار کہتا ہے کب تک، ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں کر کے پوری رات اس کی گزار دیتا ہے وہاں پہ، اور فائنلی ہاتھی منگواتا ہے کہ اب اس کو ہاتھی کے ذریعے اپنی یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ میونسپل کمیٹی والے تو کہتے ہیں تمہاری پراپرٹی ہے، یہاں رکھو گے تو تمہیں فائن پڑے گا، تمہیں جرمانہ ہوگا، یا تمہیں کرایہ دینا پڑے گا، تو زمین کا بھاڑا دینا پڑے گا۔ تو اس چکر میں اس کو کہتے ہیں یار وہ کہتا ہے جی ہاتھی منگوا لیں، پھر ہاتھی کے ساتھ اس کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو
مجھے لگ رہا ہے کہ کیفیت وہی ہے کہ ابھی ٹھیک کر دیتے ابھی کیا مطلب یہ 8 دن ہو گئے، 9 دن سے یہ ہوتا ہے کہ آج نوٹیفیکیشن آ رہا ہے فواد چودھری صاحب کے ٹویٹ دیکھ لیں، میڈیا ٹاک دیکھ لیں، بلکہ پرسوں تو انہوں نے وہ جو میٹنگ ہوئی تھی پارلیمانی پارٹی کی، اس سے باہر نکل کر انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں آ جائے گا، وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، معاملات ٹھیک ہو گئے. معاملات ٹھیک نہیں، اسی وجہ سے یہ ہم کوئی کیا سارا ہی نہیں کر رہے، لیکن وزیروں کی باتوں سے، شیخ رشید صاحب کی بات، فواد چودھری صاحب کی بات، اور پھر نوٹیفیکیشن نہ آنا. ورنہ نوٹیفیکیشن، حالانکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو وہ سارا کر دیا ہوا ہے نا. وہ ہمارے استاد ہیں سعید چودھری صاحب، وہ یہ خبر نکال کے لے آئے کہ اکتوبر 2020 میں انہوں نے رولز آف بزنس جو ہیں، جس میں افواج پاکستان کے افسران کے تعیناتی تقرریوں کا اختیار تک وزیر اعظم نے اپنے پاس لے لیا. جب وہ سارا کچھ اپنے پاس لے لیا ہوا ہے تو پھر کر دیں. نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اب کتنی بڑی ہے وہ خاموشی جس طرح کی ہے، یا جس طرح کبھی کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ہے. تو اسی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ چلا گیا ہوا ہے. جو ہوتے ہیں نا دل لگی کرنے والے، یوں مذاق میں باتوں کو ڈالنے والے، جو ہر لمحے کو انجوائے کرنا جانتے ہیں لوگ، وہ پھر اس کو اب لے رہے ہیں شرطیہ طور پر. شرطیہ ہوتا ہے نا، شرط لگا دیجیے یہ ہو جائے گا. تو شرط لگ رہی ہے نوٹیفیکیشن پر اور جام کمال کے استعفے پر. جام کمال صاحب گئے ہوئے تھے اسلام آباد، ظہور بلیدی اور وہ قدوس بزنجو صاحب اور دیگر جو ان کا باغی گروپ ہے، باپ پارٹی کا، بڑا اچھا وہ ایک تھا کہ جی راتوں رات ایک رات میں بنی جماعت ایک رات میں ٹوٹ گئی. تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی اس طرح کی جماعتوں کا. ظاہر ہے ادھر کبھی ادھر سے اکٹھا کرتے، کبھی ادھر سے کرتے، کبھی ادھر سے. پھر اوپر جو امبریلا ہوتی ہے اگر وہ نہ رہے، وہ جو طاقت اکٹھا کرتی ہے، اگر وہ نظریہ نہیں ہے، اگر وہ سیاسی ہم آہنگی نہیں ہے، اگر وہ عوام کا مفاد نہیں ہے، اگر وہ صرف آرڈر ہے، تو جب آرڈر دینے والا چپ ہو جاتا ہے، نیوٹرل ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے. سنا ہے کہ جام کمال صاحب نے مدد کو پکارا تھا، مگر پھر آواز آئی کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، تو پھر ان کو مدد نہیں ملی. تو پھر پھر جام کمال صاحب دوڑے اسلام آباد گئے. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بلایا ان کو، آغا ظہور کو، جو وہاں کے آغا ظہوری نام ہے نا، جو وہاں کے گورنر ہیں. اور اس کے بعد جام کمال صاحب اور قدوس بزنجو اور ظہور بلیدی اور دیگر جو باغی ارکان ہیں وہ بی اے پی کے، وہ بھی سارے گئے. تو وہاں سے اسلام آباد سے نکلنے کے بعد اب خبر یہ آئی ہے کہ ایک بار پھر جام کمال نے کل شام کو اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی 26 ارکان کی حمایت حاصل ہے. اب بلوچستان کی اسمبلی ہے 65 کی، 33 ارکان جو ہیں وہ ان کو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے چاہیے، وہ نہیں رہے ان کے پاس. اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی کھو چکے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ گورنر جو ہیں وہ اپنا اجلاس بلائیں اعتماد کے ووٹ کے لیے، یا پھر جو ہے وہ جام کمال صاحب استعفیٰ دیں. تو جام صاحب نے استعفیٰ دینے سے کر دیا انکار کہ جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں مقابلہ کروں گا. تو ظہور بلیدی جو ہیں اور وہ جو قدوس بزنجو، انہوں نے بھی واپس آنے کے بعد، اسلام آباد یاترا کے بعد، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم تو تحریک عدم اعتماد سے نیچے کی بات ہی، استعفیٰ یا تحریک عدم اعتماد، اس سے نیچے کی ہم بات نہیں کریں گے، اس سے نیچے کوئی بات نہیں مانی جائے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ ظاہر اب کہا جا رہا ہے کہ 20-21 کو اجلاس ہونا ہے اور اس میں یہ معاملہ اٹھائیں گے. بلکہ یہ ظہور بلیدی نے بات کی ہے کہ 20-21 کو بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اس میں معاملہ اٹھایا جائے گا. ایک تحریک عدم اعتماد ان کی جو پڑی ہوئی ہے باغی ارکان کی، اور یا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ان کو کہا جائے. جو بھی صورتحال بنتی ہے، لگ نہیں رہا کہ جام کمال بچیں گے. جام کمال، میں نے پہلے بھی 1-2 بار گزارش کی تھی کہ جام کمال جا چکے ہوئے ہیں. اب نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ قدوس بزنجو کے الفاظ میں وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے گا. اب یہ پی ڈی ایم کے ساتھ دینے کی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ارکان ان کی طرف نہیں جائیں گے، ان کے ارکان ہماری طرف آئیں گے. یعنی تحریک عدم اعتماد اگر ہوگی تو پھر ہمیں اپوزیشن کا تعاون مل جائے گا، ہم حکومت کو گرا دیں گے، جام کمال کو گرا دیں گے. اور وہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ بھی اب یہ برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ جی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائے گی پی ڈی ایم. سوال بنیادی یہ تھا شروع سے وہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے، مولانا صاحب کدھر جائیں گے. مولانا صاحب کے متعلق پچھلے دنوں مولانا صاحب کے ساتھ کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں. آج تو خیر پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، سچ پی ڈی ایم کا جلسہ یہاں پر فیصل آباد میں،
اور اس جلسے میں بڑے بڑے اعلان ہونے، اس جلسے میں بھی یہ، کیونکہ جہاں پاکستان کے حالات خاص طور پر عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف صاحب کے تناؤ کی جو کیفیت نظر آ رہی ہے بظاہر ہے نہیں ہے، لیکن نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے اس کا فائدہ تو پھر نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب اٹھائیں گے۔ کون سیاستدان ہوگا جو نہیں اٹھائے گا؟ بھائی اٹھائیں گے۔ تو وہ آج جلسہ ہے، تو اس جلسے میں بھی بڑے بڑے اعلان ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے کل گزارش کیا تھا نا کہ مسلم لیگ نون اب سوچنا شروع ہو گئی ہے تحریک عدم اعتماد کی طرف، کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اب موقع ہے، اب عمران خان صاحب آئسولیٹ ہو گئے ہیں، تنہا ہو گئے ہیں، ان کو جو سپورٹ حاصل تھی طاقتور ادارے کی وہ ان کو حاصل نہیں رہی، لہٰذا اب یہ ہے کہ معاملات نیوٹرل ہو گئے۔ اگر نیوٹرل ہو گئے تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں تو کامیاب ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کو منا لیں گے، پیپلز پارٹی کی غیر مشروطہ فرم موجود ہے، ان کو اور نہیں تو یہ کہیں گے صرف عمران خان کو گرانے کے لیے ہمارا ساتھ دے دو۔ بلاول بھٹو زرداری کو پرانی ویڈیو کلپس دکھا دیں گے ان کی کہ جی یہ دیکھیں آپ نے خود کہا تھا۔ اب ویڈیوز میں یار جب یہ بات ہوتی ہے نا، جب ویڈیو کلپ کی، تو ویڈیو کلپ یہ سیاسی بیانات کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ دیکھیں جی آپ نے جو اسلام آباد، کراچی، لاڑکانہ، سکھر، لاہور جتنی پریس کانفرنسز کی ہیں پی ڈی ایم ٹوٹنے کے بعد، اس میں آپ نے کہا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد مسلم لیگ نون بطور سینئر اپوزیشن پارٹنر لے آئے، ہم ساتھ دیں گے، تو یہ لیں جی ہم لے کر آ رہے ہیں تو آپ ساتھ دیں۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر یہ دوبارہ ایک سوچ و بچار شروع ہو گیا ہوا ہے۔ تو آج کے جلسے میں اس کا بھی نظر آئے گا، مسلم لیگ نون کی نئی حکمت عملی کا اثر بھی نظر آئے گا۔ اس میں اگر مولانا صاحب کو منا لیں گے تو مولانا صاحب کا بھی انداز جو ہے وہ بتائے گا کہ آگے یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے۔ لیکن سر دست معاملہ ہے بلوچستان کا، تو بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ اشارہ دیا تھا، کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، صحافی تھے کچھ، تو اس میں مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی ہم سیاستدان ہیں، اگر وہاں صورتحال حکومت گرتی ہے اور ہماری ضرورت پڑتی ہے وہاں تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے، کیوں نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہی بات جام کمال کہہ رہے ہیں، یہی بات ظہور بلیدی کہہ رہے ہیں، یہی بات قدوس بزنجو کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں پی ڈی ایم کود سکتا ہے، پی ڈی ایم فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قدوس بزنجو کہہ رہا ہے جی پی ڈی ایم والے ہماری طرف آئیں گے تو پی ڈی ایم والے ان کی طرف آ کر ووٹ کریں گے اور جام صاحب گر جائیں گے۔ اب مسئلہ وہاں پر جو بنے گا وہ ظاہر ہے اگلے سی ایم کے لیے بنے گا۔ قدوس بزنجو صاحب وہ اپنا ثناء اللہ زہری کو کی حکومت گرانے والے جو مین کیریکٹر تھے، اب وہ بھی وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہے۔ جام کمال کی ایک بات آپ نے اگر بلوچستان کے ایشو پر میری پرانی ویڈیوز آپ کو یاد ہوں گی تو اس میں نام بتا چکا ہوں 3-4 سی ایم کے کینڈیڈیٹس۔ تو جام کمال کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی حکومت تو گرا دیں گے، لیکن آگے پھر بی اے پی میں بھی 4 کینڈیڈیٹ ہیں سی ایم شپ کے۔ ایک تو ہیں جناب یہ اپنا قدوس بزنجو صاحب ہیں، صالح بھوتانی صاحب ہیں، ظہور بلیدی صاحب بتاتے خود کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو اس طرح وہاں پر بھی کوئی لائن لگی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹس کی، وزیر اعلیٰ بننے کی۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اب معاملہ کیونکہ یا استعفیٰ ہوگا یا ہوگی تحریک عدم اعتماد، تو لوگوں نے مشورہ تو جام صاحب کو یہی دیا ہے کہ استعفیٰ دے دو لوگ، کہ بہتر یہی ہوگا، کیونکہ جب آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ آپ کے پاس صرف 26 ارکان ہیں تو پھر وہ 26 ارکان کے ساتھ تو آپ نہیں تحریک عدم اعتماد اپنے خلاف ناکام کر سکتے، تو وہ تو کامیاب ہو جائے گی، لہذا ریزائن کر دو۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مقابلہ کروں گا، تو وہ بی اے پی کے باغی کہہ رہے ہیں، قدوس بزنجو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کا رائٹ ہے، وہ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ مقابلہ کر لیں۔ تو اصل اب چیز یہ ہے کہ 2 مسائل ہیں پاکستان میں اس وقت، ویسے تو بہت زیادہ مسائل ہیں، ویسے تو اتنے مسائل ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ کیونکہ سیاسی مسائل ہیں تو ہر جو فوکس جو ہے نا سب کا وہ ان کی طرف ہے۔ نمبر 1 فوکس ہے نوٹیفیکیشن کب آئے گا، نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، اور نمبر 2 کہ جام کمال کا استعفیٰ آئے گا یا تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔